بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپس مشن 1942۔ سب سے پہلے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ 1 سپٹمبر 1939 جنگ عظیم دوم، جس کا ٹائم پیریڈ 1939 سے 1945 وہ سٹارٹ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد سپٹمبر 3 کو برٹش گورنمنٹ اور وائسرائے ہند انہوں نے بھی جنگ میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اب اس شمولیت کے بعد یقیناً انہیں ہندوستان سے جو ان کی ریکروٹمنٹ آرمی تھی اس کی سپورٹ کی ضرورت تھی، اور اس حوالے سے انہیں ہندوستانی جو لیڈران ان کی حمایت حاصل کرنا ان کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ وائسرائے ہند نے گاندھی جی اور قائد اعظم صاحب سے ڈسکشن جو ان کے ساتھ ٹائم رکھا تاکہ جو کوئی ڈسکشن ہو سکے۔ اس حوالے سے اب مسلم لیگ جو ہے وہ اور مسلمان ان کا موقف یہ تھا کہ جو کانگریس کی زیادتیاں ہیں ان کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے کانگریسی وزارتوں کے دوران جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ اور اب چونکہ ہندوستان سے جو برٹش آرمی کی ریکروٹمنٹ تھی اس میں بڑی تعداد میں مسلم فوجی شامل تھے، اور اب پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے سر سکندر ایاد خان وہ بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، لہٰذا مسلمانوں کی اپوزیشن جو ہے وہ بہتر تھی۔ لہٰذا انہوں نے فرسٹ ٹائم کچھ ایسا ارینج کیا جس میں کانگریس کے ایکول جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت اس کو بھی مدعو کیا گیا تاکہ اس پہ کوئی سلوشن نکل سکے۔ مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندو اکثریتی صوبے جو ہیں ان میں گورنر حضرات مسلمانوں کو ہندو حکومتوں کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کریں، وہی کہ جو ابھی میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ آئندہ دستوری ڈھانچہ اس وقت تک نافذ نہ کیا جائے گا جب تک وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ کانگریس نے جو برٹش گورنمنٹ کے سامنے اپنا پرپوزل یا شرائط رکھی اس میں انہوں نے ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے، اس حوالے سے جو اپنی ڈیمانڈ انہوں نے رکھی۔ اس کے بعد قائدین کے دوران اور وائسرائے ہند کے دوران میٹنگز ہوئی۔ میٹنگز کے بعد جو پوائنٹ سامنے آئے اس میں مسلم لیگ کا جو نقطہ نظر تھا وہ اس کو دوبارہ اس کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے قطع نظر ہندوستان کے لیے نئے دستور پر غور کیا جائے۔ ہندوستان کی بڑی دو قومیں ہندو اور مسلمانوں کی منظوری کے بغیر کوئی دستور واضح نہ کیا جائے، نہ دستوری اعلان جاری کیا جائے۔ فلسطین کے بارے میں عربوں کے مطالبات پورے کیے جائیں، اور نیکسٹ تھا ہندوستانی افواج کو مسلم ممالک کے خلاف لڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ تو ان جو ڈائلاگس کے دوران مسلم پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آ گیا۔ اب کانگریس پوائنٹ آف ویو کیا تھا وہ بھی 4 پوائنٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مقاصد جنگ کا اعلان کیا جائے اور بتایا جائے کہ ان مقاصد کا اطلاق ہندوستان پر کیسے ہوگا۔ نمبر 2، خود مختار دستور ساز اسمبلی کا قیام جو اکثریتی ووٹ سے ملک کا نیا دستور بنائے۔ نمبر 3، ہندوستان کی مکمل آزادی کا اعلان کیا جائے۔ نمبر 4، ہندوستان کے اتحاد کو قائم رکھنے کا وعدہ اور جمہوری حکومت کا قیام جس میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ تو یہ پوائنٹس انڈین نیشنل کانگریس بھی تھے۔ اس کے بعد اسی ڈیوریشن میں جب دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہو گئی اور ہندوستان میں جو کانگریس کی وزارتیں وہ ختم ہو گئیں اور اتحادی جو ہیں انہیں مسلسل شکست ہو رہی تھی اگینسٹ جرمنی، تو ایسی صورتحال میں ہندوستان میں جو سینیریو تھا اس میں مسٹر گاندھی بار بار ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ ہندوستان میں بس ایک ہی پارٹی جو کچھ کر سکتی ہے اور وہ کانگریس۔ تو اس پہ ایک صحافی نے جب گاندھی جی سے پوچھا یہ تو کنسیپٹ جو ہے فیشسٹ والا ہے، تو ان کا یہ رسپانڈ تھا آپ جو بھی سمجھیں، بہرحال ہندوستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے مستقبل میں اس میں جو
امپورٹنس ہے وہ ایک ہی سیاسی پارٹی کی اور وہ کانگریس کی. لہٰذا ان ڈیمانڈس کے بعد جو دونوں میجر پارٹیز ہیں کانگریس اور مسلم لیگ، ان کے درمیان خلیج جو ہے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی. کانگریس متحدہ قومیت اور ایک خود مختار دستور ساز اسمبلی کے قیام پر زور دے رہی تھی، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ جو پروونشل اٹانومی اور علیحدہ ریاست کی بات کر رہی تھی. تو دونوں کا پوائنٹ آف ویو مکمل طور پہ ڈیفرنٹ تھا. اسی ڈیوریشن میں واسرائے ہند نے اگست 1940 میں، جس کو اگست ڈکلیریشن کہتے ہیں، وہ کیا، جس کے پوائنٹس مندرجہ ذیل ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایگزیکٹو کونسل میں توسیع کی پیشکش اور ہندوستانیوں کو شامل کرنے کی تجویز، لیکن انہوں نے یہ بات واضح نہیں کہ اس میں کتنے ممبر شامل کیے جائیں گے اور اس میں مسلمان کتنے ہوں گے اور ہندو. یعنی واسرائے کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، اس کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے گا، لیکن یہ مینشن نہیں تھا کہ ٹوٹل کتنے ہوں گے اور ان میں سے ہندو کتنے ہوں گے اور مسلمان. دوسرا، اقلیتوں کے بارے میں یہ اعلان کہ برطانیہ کی حکومت یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہندوستان کی امن اور خوشحالی کے متعلق اپنی موجودہ ذمہ داریاں کسی ایسی طرز حکومت کو منتقل کر دے جس کے اختیار سے ہندوستانی قوم زندگی کے طاقتور عناصر انکار کریں، اور نہ وہ اس میں مطابقت کر سکتی کہ ایسی گورنمنٹ کی اطاعت پر ان عناصر کو مجبور کیا جائے. اس کے بعد جو نیکسٹ تھا، اس تجویز کے ساتھ ہمدردی کے ہندوستان کے آئندہ دستوری ڈھانچے کی اسکیم خود ہندوستانی تیار کریں گے. یعنی نیکسٹ جو دستور کے حوالے سے پریپریشن ہوگی اس میں جو انڈینز ہیں ان کو پورا رائٹ دیا جائے گا کہ وہ جو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس نے انہیں قبول نہیں کیا اور دونوں جو میجر پارٹیز تھیں ان کا اس پہ رسپونڈ نہیں تھا. اس کے بعد اب ہم جو کرپس مشن ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جنگ عظیم دوم شروع ہونے سے پہلے سر اسٹیفرڈ کرپس وہ پہلے بھی وزٹ کر چکے تھے ہندوستان کا، اور اس دوران میں ان کی بڑی اچھی کیمسٹری رہی انڈین نیشنل کانگریس کے جو قائدین ہیں، اور کانگریس کے بارے میں وہ سافٹ کارنر بھی رکھتے تھے. اب یہ اہم چیز ہے کہ کیوں کرپس تجاویز کی ضرورت پڑی. تو اس میں یہ ہے کہ 1942 میں جو یورپ میں اتحادیوں کو کئی محاذوں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور جرمنی نے یونان، یوگوسلاویا اور کچھ جزیروں پر وہ داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا. اس کے علاوہ جاپان کی جنگ میں شرکت، یعنی جاپان نے امریکہ کی جو بحری ساحل تھا، ایک لوکیشن تھی اس میں پرل ہاربر، وہاں پہ اٹیک کیا اور جو بحری بیڑا تھا اس کو تباہ کر دیا. اس کے بعد دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ اس میں مزید زیادہ خرابی ہو گئی، اور جاپان نے 8 مارچ 1942 کو رنگون وہاں پہ بھی قبضہ کر لیا. اس کے بعد دو بڑی طاقتوں نے، برٹش پرائم منسٹر اور امریکن پریزیڈنٹ، انہوں نے اٹلانٹک چارٹر اس کو سائن کیا، جس کے بعد امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا. تو اب 1942 میں جو کرپس مشن کی تجاویز ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ون بائی ون. تو اس میں ایک تو یہ کیا گیا کہ جنگ کے اختتام پر ایک منتخب دستور ساز اسمبلی قائم کی جائے گی جس میں ہندوستانی ریاستوں کی بھی نمائندگی ہوگی. یہ اسمبلی ڈومینین سٹیٹس کی حیثیت سے ملک کے لیے ایک دستور وضع کرے گی. ڈومینین سٹیٹس کا پرومس کیا گیا. اس کے علاوہ دستور ساز اسمبلی کے پاس کردہ دستور کو برطانوی حکومت فوراً منظور کر کے نافذ کرے گی. اس کے بعد صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس دستور کو قبول کریں یا مسترد کریں. ہندوستانی ریاستوں کو بھی یہ اختیار ہوگا وہ دستور ساز اسمبلی کے دستور کو قبول کریں یا مسترد کریں. ہر دو صورتوں میں ان کے ساتھ برطانوی حکومت کے مادات پر نظر ثانی کی جائے گی. اور یہ چیزیں تھیں. اس کے بعد یہ تھا کہ جنگ کے بعد نئے انتخابات کروائے جائیں گے.
جنگ کے دوران جو دفاع اور حکومت استمام جنگ یہ برٹش گورنمنٹ کے پاس ہوگا، باقی جتنی بھی منسٹریز یہاں ہوں گی وہ ہندوستانیوں کے حوالے کر دیجیے۔ اب اس کا جب ہم تنقیدی جائزہ لیں تو دونوں جو میجر سیاسی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ اور کانگریس، دونوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کو مسلسل ڈیفرنٹ محاذ پہ شکست ہو رہی تھی، تو گاندھی جی نے کہا کہ یہ جو کرپس مشن ہے یہ دیوالیہ بینک کے نام بعد کی تاریخ کا چیک ہے، کہ یہ ایک ایسا چیک ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور اسی طرح کی پوائنٹ آف ویو مسلم قیادت کا تھا۔ لیکن ایک چیز ان کے لیے حوصلہ افزا یہ تھی کہ اس میں مسلم صوبوں کی علیحدگی کی گنجائش رکھی گئی تھی، تو لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو مسلمانوں کو فیور نہیں کر رہی تھی، جس طرح کرپس کی اسکیم میں جداگانہ انتخاب کی بجائے متناسب نمائندگی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ نئے فارمولے کے تحت دستور ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی تعداد اور کم ہو جائے گی، تو اس سے بھی بجائے مسلمانوں کو فائدہ ہونے کے مسلمانوں کو نقصان ہو گیا۔ تو یہ اس کو اس ٹائم جو دونوں میجر سٹیک ہولڈر ہیں سب کانٹیننٹ کے، انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی انڈین نیشنل کانگریس نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی جس کو ہندوستان چھوڑ دو تحریک کہا جاتا ہے، اور وہ ان کے آنے کے بعد چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ کافی پریشر میں ہے اور انٹرنیشنل جو جنگ ہے اس میں ان کو کئی محاذ پہ شکست ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے صحیح ٹائم ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ پریشرائز کریں تاکہ جو بھی ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کو مانا جائے۔ اور اس کو قائد اعظم محمد علی جناح کاؤنٹر کر رہے تھے کہ جی آپ ہندوستان کی جو نیکسٹ ہوگی پیش رفت اس میں تقسیم کیا جائے گا ہندوستان کو، ہماری جو ڈیمانڈ ہے، اور دوسرا جو ہے صوبائی خود مختاری اس کو انشور کیا